السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق مسجد نبوی کی تعمیر کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کریں۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ یعنی مسلمان جو تھے مسجد نبوی میں ہی رہتے ہوئے وہ اپنے سیاسی سے مراد وہ مسلمان جو وہاں پر رہ رہے تھے تو وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے حوالے سے جو مجالس ہوتی تھی وہ یا جو مشورہ ہوتا تھا وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح معاشی یعنی کاروبار کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ بزنس کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی تھی، معاشرتی یعنی ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے بارے میں جو بات چیت ہوتی تھی۔ اسی طرح مذہبی یعنی دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں جو مجالس اور جو باتیں ہوتی تھی یہ سب کچھ مسجد نبوی میں ہی کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ ساری سرگرمیاں، یہ ساری ایکٹیویٹیز، یہ ساری جتنی بھی مجالس اور یہ صلاح اور مشورے ہوتے تھے یہ مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے اس عبارت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جو جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرنے کا ثواب کئی ہزار گنا زیادہ ملتا ہے۔ یعنی عام مسجد میں نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے اس کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ مرد کا یعنی آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ ایک نماز کے برابر ہے، اور محلہ یا قبیلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی محلے کی مسجد میں جا کر یا قبیلے کی مسجد، قبیلہ ہوتا ہے جو ایک ہی خاندان کے لوگ جہاں پر رہ رہے ہوں، جس جگہ پر انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہو اپنے قبیلے کے لیے، تو اس قبیلے کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں اکٹھے با جماعت نماز پڑھنے، یا محلے کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں اکٹھے با جماعت نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 25 نمازوں کے برابر ہے۔ اور جامع مسجد کہتے ہیں جہاں پر جمعہ پڑھایا جاتا ہو، جہاں پر جمعے کی باقاعدگی سے نماز پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہو، تو اس مسجد کو کچھ مساجد پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا بچوں کہ بہت ساری آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی مساجد ہیں جہاں پر صرف نماز کا اہتمام ہے، جمعے کا اہتمام وہاں پر نہیں ہے، صرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ جمعے کے لیے بڑی مسجد جو ہے اس کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ آج بھی جو دیہات میں جو مساجد ہیں وہاں پر چھوٹی مسجد یعنی نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ سے مسجد ہے، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پورا گاؤں اکٹھا ہو کر ایک بڑی مسجد میں اکٹھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسی مسجد جہاں پر جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہو اسے جامع مسجد کہتے ہیں۔ تو جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی آپ یعنی جامع مسجد ایسی مسجد جہاں پہ جمعہ پڑھا جاتا ہو وہاں پر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا، مسجد اقصیٰ جس طرح مسجد نبوی ہے اسی طرح ایک مسجد ہے مسجد اقصیٰ، مسلمانوں کی پہلی مسجد،
جو شروع میں جو پہلی مساجد تھی ان میں سے ایک ہے مسجد اقصیٰ. تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا. اور میری مسجد یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. یعنی آپ نے مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد نبوی کی. اور اسی طرح مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1413. سنن ابن ماجہ جو ہے یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس کی حدیث نمبر 1413 یعنی 1413 نمبر حدیث. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے مطابق مسجد نبوی کی یہ فضیلت ہے کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا. اللہ حافظ.